کہ ہم جو باہر نالج دستیاب ہے اس کو بھی پڑھیں. ہمیں حقائق پتہ ہونے چاہیے. ہمیں جاننا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے, مفروضہ کیا ہے. ہمیں جاننا چاہیے کہ دراصل اگر کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. اگر کوئی کنسپریسی کریٹ کی جا رہی ہے تو کیوں کریٹ کی جا رہی ہے. کیا مفاد وابستہ ہے دوسروں کا اس سے, کیا ہمیں استعمال کیا جا رہا. بہت سارے سوالات ہیں. ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. اس کے بعد میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواؤں گا. السلام علیکم جی. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. گڈ مارننگ جی. آپ کا نام؟ میں نازش بات کر رہی ہوں لاہور سے. نازش کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اینڈ ہاؤ آر یو سارے بھائی؟ گڈ 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 الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. نازش بالکل ٹھیک ٹھاک. کچھ کہنا چاہیں گی اس موضوع پہ؟ جی سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ آج کا ٹاپک جو بڑا ڈفرینٹ ہے, سینسٹیو ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے. تھینک یو. بینگ اے مسلم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں جتنی بھی پریڈکشنز ہیں, پروفیسی ہے, پلانٹس کو, اسٹارز کو دیکھ کر, چیلنجز کو دیکھ کر, وہ اپنی اپنی جگہ ہے. لیکن اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک ذات جو سب سے زیادہ پاورفل ہے, جو ان سب چیزوں کو پلان کر رہی ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. قیامت آئے گی, روز حشر ضرور برپا ہوگا, ہمارا اعتقاد ہے. لیکن کسی دن کو, کسی خاص ڈیٹ کو, کسی خاص ٹائم کو ہم لوگ نہیں بتا سکتے بالکل ایکوریٹلی. تو یہ چیز غلط ہے. قیامت تو کوئی بھی وقت ہے, ہو سکتا ہے آج, اگلے لمحے ہمیں یعنی قیامت ہم دیکھ لیں, تو کوئی ڈیٹ جو ہے وہ میرے خیال سے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا غلط ہے. ایک کام کرتے ہیں, آپ کی جو بات ہے وہ میں تمام اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اس پہ بات کی جائے گی. ظاہر ہے قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہی سب بحیثیت مسلمان ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ جی, بہت بہت شکریہ. اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں پروگرام کے اندر 0342207142 یہاں کال کرنے کا نمبر. مجھے اس وقت جوائن کیا ہے مولانا پیر نصیر الدین عثمانی صاحب نے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آئی ہیو MH نادر صاحب, اسٹرالوجسٹ ہیں, نیمرولوجسٹ ہیں, پامسٹ ہیں, اسپرچول ہیلر ہیں, اور آپ سے بھی ہم قیامت کے سلسلے میں بات کریں گے. دین آئی ایم جوائنڈ ود ڈاکٹر محمد جاوید اقبال, پوسٹ ڈاک فرام USA, PhD سپروائزر انچارج انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ایسٹروفزکس ان یونیورسٹی آف کراچی. السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو, کیسے ہیں؟ اوکے, وی اسٹارٹ ود یو سر. ٹیل می, آپ کا علم, آپ کا کمپیوٹر, آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کیا دنیا فنا ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا 2012 میں ختم ہو سکتی ہے؟ اگر مان لیا جائے کہ مائن کیلنڈر کی کوئی اہمیت ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایسا کچھ نظر آتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسا صرف سٹارز کی پوزیشن اتنی کریٹیکل ہے کہ سیٹرن اینڈ یورینس ایک دو سٹارز ہیں, ان کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے اس وقت. قریب آ جائے گی, اس وقت مقابلہ چل رہا ہے, تو وہ اس سے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. صرف اتنا سا, اس کی وجہ سے خون خرابہ کہہ سکتے ہیں آپ, کہیں کوئی حادثہ کہہ سکتے ہیں, جزوی قیامت آ سکتی ہے. جی قیامت پوری دنیا میں پوری دنیا ایک دم تباہ ہونے والی نہیں ہے. موسم پہ اثر ہو سکتا ہے, موسم پہ اثر ہو سکتا ہے, پہاڑوں, خاص کر پہاڑوں والی سائڈ پہ کوئی تباہی آ سکتی ہے. اب ہم ذرا اس طرف جا رہے ہیں جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں, بیکاز آنیسٹلی اگر جزوی قیامت آتی ہے تو کون سے ریجنز ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں, کون سے ریجنز ہیں جو متاثر نہیں ہوں گے؟ سر عثمانی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی, یہ متاثر یہ ہوں گے کہ قتل عام ہو جائے گا, جس طرح ابھی قتل عام شروع ہو چکا ہے پوری دنیا میں. آپ دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ قیامت کے متعلق کوئی بھی نہیں جانتا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ, کہ غیب کا علم اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں جانتا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتائی ہیں کہ ان کے آنے کے بعد پھر قیامت آئے گی. ابھی جو جس طرح آپ فرما رہے ہیں 21 ستمبر کے بارے میں, تو اس پر قیامت نہیں آ سکتی, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 بڑی نشانیاں ہیں. پہلے آپ اسے درست کیجئے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی آپ کا کیلنڈر جو ہے, میرا کیلنڈر نہیں, مائن کا کیلنڈر کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب آپ درست کیجئے, مجھے باہر بھی جانا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہرگز بھی, میں بالکل نہیں کہہ رہا. اس میں فرمایا کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بہت زیادہ دھواں ظاہر ہوگا,
اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا دجال ظاہر کا ہوگا؟ آنا، دھواں، ہاں، دھواں. اور فرمایا کہ دجال کا نکلنا، دجال آئے گا، اور اس کے بعد پھر چوپاؤں کا نکلنا، پھر اس کے بعد فرمایا چوپایوں کا یا ایک چوپائے کا دابا؟ نہیں، ایک کا، ایک. ہاں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ جو ہے یہ بھی اس کی نشانی ہے، مغربی. اور ابھی تک جب کہ یہ نشانی سامنے نہیں آئی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کا آنا، اور قوم یجوج ماجوج کا نکلنا، اور مشرق میں زمین کا دھسنا، مغرب میں زمین کا دھسنا، اور جزیرہ عرب کی زمین کا دھسنا، اور ملک یمن سے بڑی آگ کا بھڑکنا، جو لوگ میدان محشر کی طرف یعنی لوگوں کو لے کر چلے گی وہ آگ ہوگی، یاد رکھنا. اور اسی طرح چھوٹی علامات بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ قتل عام ہوگا، اور حکمران جو ہوں گے وہ نااہل ہوں گے، جو بھی سردار ہوں گے، سربراہ ہوں گے، اور امانت کے اندر لوگ خیانت کریں گے. اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان بھی یہ ہے کہ لوگ جو ہے زکوٰۃ کو تعاون کے طور پہ دیں گے اور اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے. اور اسی طرح لوگوں کے دلوں سے ایمان جو ہے نکلتا جائے گا آہستہ آہستہ، جو کہ ابھی تک یہ نہیں ہے، ابھی ایمان موجود ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کہنے والا اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی آپ نہیں نے ہوگا. اس میں ایک بات کہی کہ زمین عرب کا دھسنا، جزائر عرب، جزیرہ عرب کا دھسنا، کیا ایسا ممکن ہے بالکل ممکن. کہ 21 دسمبر 2012 میں جزوی نشانیاں ظاہر، کچھ نشانی اور ہو سکتا ہے 21 دسمبر 2012 اگر مائنس ٹھیک ہیں اور ٹائم شفٹ کرتا ہے تو کیا جزوی قیامت ہو سکتی؟ ایک چھوٹا سا بریک ہے جی. نشانیاں ظاہر، جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، بڑی نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے. تو کیا 21 دسمبر 2012 بڑی نشانیوں کو ظاہر کرنے کی ابتدا ہے؟ اگر حساب لگایا جائے تو 2076 سال بنتا ہے. We'll be right back. ان سارے